تو میری یہ گزارش ان سب سیاستدانوں سے ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کی تذلیل کریں، آپ ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کریں، ایک دوسرے کی پہ کیچڑ اچھالیں، آپ کو چاہیے کہ عوام کے جو مشکلات ہیں، عوام کے جو معاملات ہیں، تو ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. وہ جذباتی نعروں اور باقی چیزوں سے آپ لبائیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ خالی اپنے آپ کو ننگا نہیں کر رہے بلکہ آپ قوم کی پوری عزت اور آبرو کو بھی ننگا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ جمہوریت کے بڑے دعوے دار بنے ہیں، بڑے چیمپئنز بنے ہیں، عوامی احساسات کی باتیں کرتے ہیں، عوامی جذبات کی باتیں کرتے ہیں. میں ان سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج کل وہ اپنی ریلیز پہ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں اور دعوے داری وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے جیلوں میں لوگ ہیں، جو معصوم لوگ اور بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں، ان کی تو دعوے داری وہ بہت کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں یہ سب باتیں کرتے کرتے وہ لوگ. لیکن کیا وہ لوگ یہ جو ریلیوں پہ اتنا بڑا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی وکلا کی ٹیم آج تک کانسٹیٹیوٹ کی اس بارے میں جو ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کے کیسز کے لیے فائٹ کرے، ان کے رائٹس کے لیے فائٹ کرے؟ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. لیکن جب پالیٹکس کرنے کی بات آتی ہے نظر بندوں پہ یا کوئی اور معاملوں پہ، تب یہ بہت پیش ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب میں اور ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے الیکشن میں لوگ آنا چاہتے ہیں باہر، نوجوان جو ہے ہمارے باہر آ رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور بن بھی رہے ہیں. لیکن ہمیں ان کی امنگوں پہ پورا اترنا ہوگا. اگر ہم ان کی امنگوں پہ پورا نہیں اترے، اگر ہم نے وہی 87 کی بات دہرائی، تو آنے والا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی تاریک ہے. اور مستقبل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہی جو 35 سالہ دور ہم نے گزارا ہے، کہیں ہم اسی کے شکار پھر سے نہ ہو جائیں. اسی لیے ہمیں نوجوانوں کی ان امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے. اور ان نوجوانوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، کیونکہ قوم کا سرمایہ اور قوم کے محافظ جو ہوتے ہیں ہمارے نوجوان ہوتے ہیں. آج کل نوجوان باہر آ رہے ہیں اور نوجوانوں کی قیادت کی ضرورت ہے. جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کی طرف سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ یوتھ کا جو پلیٹ فارم بنایا ہے صرف اسی لیے بنایا ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا سیاسی شعور اس طرح سے بیدار کرنے کی کوشش کریں. ہم سب کا اس میں رول ہونا چاہیے کہ ان سیاسی نوجوانوں کا سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سیاسی طور بالغ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آگے آنے والے ٹائم میں اپنے قوم کو جو وہ لیڈ کرنے والے ہیں، جو وہ ڈائریکشنز دینے والے ہیں، کہیں وہ ڈیزاسٹر میں نہ تبدیل ہو جائے، کہیں وہ الٹی ڈائریکشن قوم کو نہ دے. کیونکہ آلریڈی اس قوم نے بہت سے تکالیف اور مشکلات دیکھے ہیں. آلریڈی لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے جو ہمارے اوپر آج تک کے معاملات رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم تکلیفوں میں ہیں. آج جو تکالیف ہمارے اوپر ہے، ڈیولپمنٹ کے حساب سے آپ دیکھیں، باقی چیزوں کے حساب سے دیکھیں، ہر جگہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن آج کا نوجوان اگر پھر سے سیاسی شعور بیدار کیے بغیر اور جذبات میں آ کے کوئی بھی ڈائریکشن دے گا، تو وہ بھی ایک ڈیزاسٹر کا جو ہے مطلب شروعات ہو جائے گی اس ڈیزاسٹر کی. اسی لیے بہتر ہے کہ ہم بھی اپنا رول ادا کر ہی رہے ہیں. جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ ہمیشہ سے اسی چیز پہ کام کر رہی ہے. ہم صرف اور صرف اپنے کمپیننگز میں اور باقی جو ہمارے معاملات رہتے ہیں ان میں بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں، ہم اپنے نوجوانوں کا وہ سیاسی شعور بیدار کریں، تاکہ وہ نوجوان جو آگے آنے والے مستقبل کے ضامن ہیں، آگے آنے والے مستقبل کے ہمارے جو ہے محافظ ہیں، تو ان کی سیاسی جو شعور ہے اس کو ہم پراپرلی بیدار کریں. کیونکہ سیاسی شعور جو ہوتا ہے اس کی بیداری جو ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے، اس کو بیدار کرنا. اگر آپ بیدار کیے بغیر ایک ایسے ہی رانگ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے، وہ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا جو 3 ایز کا ایجنڈا ہے، وہ آج تک میں ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جس بھی ترقی یافتہ ممالک نے آج تک اس 3 ایز کو اڈاپٹ کیا ہے، جس میں ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، پراپر ایجوکیشن کی، پراپر ایجوکیشن سسٹم کی، اور پراپر اکنامکس کی ہم بات کرتے ہیں، اور امپلائمنٹ اور امپاورمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں. وہی چیز ایک واحد حل ہے ہر ایک مشکلات کا. کیونکہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہی آپ میں جو ہے وزڈم آتی ہے.
اور تبھی ہم سارے مشکلات کا حل کر سکتے ہیں جب ہم اس ٹرپل ای کو اڈاپٹ کریں گے، اور اسی کے بعد یہاں پہ کوئی پیس، پروگریس اور پراسپیرٹی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات میں گزارش کرتا ہوں ہوم منسٹر آف انڈیا سے اور پرائم منسٹر آف انڈیا سے بھی، انہوں نے لاسٹ ٹائم جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی بات ہوئی تھی اور جب ہمارا اسٹیٹ ہوڈ چھینا گیا تھا، اس ٹائم انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کریں گے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے پردھان منتری صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو کون سی بات روکے ہوئے ہے اس اسٹیٹ ہوڈ کو واپس کرنے میں۔ اگر عوام اس بات کے انتظار میں ہے، اب 2 فیز یہاں پہ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں، اب انہوں نے فلور کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ریسٹور کریں گے۔ اس کی بحالی کے لیے ہم ان سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ان کو اس کو بحال کرنے میں کوئی کوتاہی اب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کی امنگیں جو ہے اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ باقی آخر میں پھر سے نوجوانوں سے ایک میری یہی اپیل ہے کہ آپ الیکشنز میں پراپر طریقے سے جو حصہ لے رہے ہیں، آج کی بار آپ آ رہے باہر، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ جن بنیادوں پہ، جن مسلکی بنیادوں پہ، جن مذہبی بنیادوں پہ، جن ریجنل بنیادوں پہ ہمیں بانٹا جا رہا ہے، ان کو بھی اس بارے میں ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کا شکریہ